میرے مولا رحم فرما، رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، اور عجولا فرمایا جلد باز ہے، ہلوعا فرمایا کہ بڑا ہی بے صبر سا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق میں چیزیں ہیں، کمزور ہے، مشکل برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، عجولہ جلد باز ہے، جو بات دل میں آ جائے ابھی پوری ہونی چاہیے۔ ہلوعا فرمایا، ہلوعا کسے کہتے ہیں؟ آگے اس کی تشریح ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ جب کوئی پریشانی آئے تو واویلا کر دیتے، او ہو کیا ہو گیا، اور جب اس کو کوئی خوشی پہنچے پھر الٹی چھلانگیں لگاتا ہے، دل میں اتراتا ہے۔ یہ سب اس کی کمزوری کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عمومی بات فرمائی، ہر انسان کو پریشانیاں لاحق ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اس میں خوشی ہی خوشی ہے، پریشانی کوئی نہیں، نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں ہے، وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور جو جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ پریشانی کی جگہ ہے، اس میں خوشی نہیں ہے، شر کی جگہ خیر نہیں ہے۔ اور جو دنیا ہے، یہ دنیا خوشی اور غمی دونوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ ہنسا دیتا ہے، کبھی اس کو رلا دیتا ہے، وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، کبھی ہنسا دیتا ہے، کبھی رلا دیتا ہے، کبھی اس کو پریشانی پہنچ جاتی ہے اور کبھی اس کو خوشی پہنچتی ہے۔ تو اس کو یہ جو دونوں حالات پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں صحیح کون چلتا ہے۔ جو صحیح چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازتا ہے۔ جو پریشانی میں آ کر گھبرا جائے اور پریشان ہو جائے، حوصلہ پست کر دے، واویلا شروع کر دے، وہ امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے جو انعام اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو نہیں دیتے۔ آپ ادھر ہی توجہ رکھیں، یہ ایک مریض آدمی ہے، وہ ایسے بولتا رہتا ہے، آپ توجہ رکھیں، معذور ہے بیچارہ۔ تو ایسی حالت میں اچھا ہر بندے کی خوشی اور اس کی پریشانی اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو ٹافی مل جائے خوش ہو جاتا ہے، اور نہ ملے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہو، اس کو مدرسے میں جب پکڑ کر لا رہے ہوتے ہیں تو پریشان ہو رہا ہوتا ہے،
اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو چھٹی مل رہی ہو تو بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے. پھر تھوڑا سا بڑا ہوا اور اسکول میں داخل کیا تو بڑا پریشان. دوپہر کو چھٹی ملی بڑا خوش. پھر اماں ابا نے اس کو کسی اور مدرسے میں بھیج دیا. جب جا رہا ہوتا ہے بڑا پریشان اور جب آ رہا ہوتا ہے بڑا خوش. پیسے آ جائیں بڑا خوش، جیب خرچی ختم ہو جائے بڑا پریشان. سبق یاد ہو بڑا خوش، یاد نہ ہو بڑا پریشان. استاد تھوڑے سے ناراض ہو جائیں بہت پریشان. استاد تھوڑا سا حوصلہ افزائی کر دیں، انعام دے دیں، واہ واہ کر دیں، بس بہت خوش. اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر شادی کی فکر پڑ جاتی ہے. پریشان بھائی کہیں رشتہ نہیں مل رہا، اور رشتہ مل جائے تو بڑا خوش. اس کے بعد پھر جب میدان عمل میں آنا ہوتا ہے، کاروبار اچھا لگ جائے تو بڑا خوش. جس دن دیہاڑی نہ بنے، جگہ نہ ملے، ملازمت نہ ملے، مصروفیت کی جگہ نہ ہو، بڑا پریشان. یہ زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے، خوشی بھی اور پریشانی بھی، اور دونوں طرح کے حالات آتے ہیں اور ہر ایک پر آتے ہیں. اب اس دوران ہم نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جو ایمان والوں کو پریشانیاں دیتا ہے، یہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ رونانے کے لیے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ دینا چاہتا ہے. ہمیشہ جس کو اللہ تعالیٰ بڑی نعمت دیتا ہے اس کو پریشانیاں زیادہ آتی ہیں، اتنا کہ دل گھٹتا ہے. دل گھٹتا ہے، ایسے لگتا ہے بس اب تو میں زندہ بھی نہیں رہ سکوں گا، میں اب مرنے والا ہوں. حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوتا. تو اس کی جو صبر والی کیفیت ہے وہ کمزور ہوتی ہے. اگر صبر کر جائے اللہ اس کو بڑا انعام دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بچے بھی سنتے ہیں بڑے شوق سے کہ بچپن میں بھائیوں نے دھوکہ دے کر، والدہ فوت ہو گئی تھی ان کی، چھوٹا بھائی ان کا پیدا ہوا بنیامین، تو اس کی پیدائش کے وقت ان کی اماں فوت ہو گئے. ابھی چھوٹے سے بچے تھے. ابا ان سے بہت پیار کرتا تھا. دوسری ماں سے جو بھائی تھے وہ بڑے بڑے تھے، نوجوان تھے، کمانے والے تھے. انہوں نے اس چھوٹے بھائی کو اٹھایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. پھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے وہاں سے لیا اور مصر کے بازار میں جا کر بیچ دیا. وہاں وزیر نے خریدا، گھر میں رکھا. جب جوان ہو گئے تو ایسے ان پر الزام لگا کر ان کو جیل میں ڈال دیا. اب کتنی پریشانیوں پر پریشانی آ رہی. اور تقریباً 14 سال جیل میں رہے، 14 سال بغیر کسی قصور کے. لیکن ہر وقت اللہ سے مانگ رہے، حتیٰ کہ جیل میں جانا بھی اللہ سے مانگا. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. یا اللہ، مجھے جس مشکل میں یہ پھنسانا چاہتے ہیں اس سے بہتر ہے مجھے جیل بھیج دے. تو اتنی مشکلات میں، 40 سال مشکلات میں، یعنی والدین سے جدائی میں، اور درمیان میں کتنی ان کو مشکلات پیش آئی، لیکن صبر کیا. چھوٹے بچے تھے، اماں فوت ہو گئی، ابا سے جدا ہو گئے، دوسروں کے ہاتھ میں نوکر ملازم بنا کے رکھا ہوا انہوں نے، پھر انہوں نے بھی جیل میں ڈال دیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جب جوان ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی،
تو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. صبر کیا نا، صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا. تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ایمان والا، اچھا درمیان میں یہ بات کر دوں آپ کو پہلے، تو اس کے بعد پھر واقعہ سنتا ہوں. جب پریشانی ہو اس وقت حکم یہ ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑے، اللہ سے مانگے، اس لیے کہ ساری کائنات اس کے قبضے میں، خوشی بھی وہی دیتا ہے، غم بھی وہی بھیجتا ہے. غم اس لیے بھیجتا ہے تاکہ مجھے پکاریں، میری طرف متوجہ ہوں. کوئی بھی مشکل پیش آئے فوراً اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مانگے اور یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. لیکن جلد بازی نہیں کرنی کہ میں مانگ رہا ہوں ابھی تک بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. نہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے، آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں. کیسے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار فرمایا، خوبصورت انداز میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے جب آپ سے پوچھے نا، عنی میرے بارے میں، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے نا آپ سے، ان کو بتانا میں قریب ہوں. جب بھی مجھے بلائیں گے میں جواب دوں گا. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کو جواب دوں گا جب بھی مجھے پکارے گا. جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کو جواب دوں گا. تو اس کو چاہیے مجھے پکارے اور میرے اس جواب دینے پر یقین رکھے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے پکارے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر یقین رکھے کہ میں جواب دے رہا ہوں. یقین رکھے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو ہر مشکل کے وقت، وہ طالب علم ہے، وہ کوئی ملازم ہے، وہ ابا ہے، اماں ہے، بھائی بہن ہے، کسی کو بھی کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی ہو، دل پر غم اتر رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میری پریشانی دور فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی، اگر صبر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں انعام عطا فرماتا ہے، یقیناً عطا فرماتا ہے. دو دوست تھے، ایک مسلمان تھا، ایمان والا تھا، اور دوسرا بت پرست مشرک تھا، لیکن ان کی آپس کی دوستی. مشورہ ہو گیا کہ شکار پر جاتے ہیں. شکار کے لیے گئے دونوں، دریا میں، تالاب میں، کہیں بھی، نہر پر. دونوں نے جال اٹھائے ہوئے تھے. اب جو مشرک تھا اس نے بت کو پکارا، او میرا فلاں بت، مجھے مچھلیاں دے. جیسے اس نے ڈالا جال کو، کھینچا تو اس کا پورا جال بھرا ہوا آیا. اچھا مچھلیاں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. مشرک کو بھی اللہ دیتا ہے، کیونکہ جس کو پکار رہے ہیں وہ تو اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں. وہ جو بت کھڑا ہوتا ہے وہ تو کھڑا ہے، وہ تو اپنا وجود بھی باقی نہیں رکھ سکتا. ادھر جو مسلمان تھا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اللہ سے مانگا، یا اللہ جال بھر کے آئے، مچھلیاں دے دیں.
اس نے جال ڈالا، ایک مچھلی بھی نہ آئی۔ امتحان تو بڑا ہو رہا ہے۔ اب ایسی حالت میں پریشانی تو ہوتی ہے۔ دیکھو مشرک نے غلط راستہ اختیار کیا، اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ نے اس کو دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، مجھے نہیں دیا، اس نے غیر کو پکارا، اس کو دے دیا۔ لیکن وہ پکا ایمان والا تھا، اس نے اب یہ جو پریشانی تھی، اس پریشانی میں اللہ کو نہیں چھوڑا، اس نے پھر جال ڈالا۔ مشرک نے جال ڈالا، اس کا دوبارہ بھی بھرا ہوا آ گیا، اور مشرک اپنے بت کو پکار کر، اور ایمان والے نے ڈالا، اس کا پھر خالی آ گیا۔ ظاہر بات ہے تانا بھی دیتا ہوگا، تیرا رب تجھے نہیں دے رہا، میرا رب تو مجھے دے رہا ہے، حالانکہ اس کو تو بھی تو اس کا رب دے رہا ہے، ایمان والے کا رب۔ اچھا یہ ایک دو دفعہ نہیں ہوا، سارا دن یہی سلسلہ رہا۔ وہ ہر دفعہ جال ڈالتا تھا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، ایمان والا، اس کے جال میں کچھ بھی نہیں آتا تھا، اور مشرک ڈالتا تھا بدھ کا نام لے کر، اس کا جال بھرا ہوا آتا تھا۔ اب جو ایمان والا ہے نا، اس کے کندھے پر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، اور روزانہ ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جو دن والے فرشتے ہوتے ہیں وہ صبح کی نماز میں آ جاتے ہیں، صبح کی نماز میں دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں، رات والے بھی دن والے بھی۔ دن والے فجر کی نماز لکھ لیتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ رات والے لکھ لیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر دن والے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب دن والے فرشتے وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، بھائی بیچارہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں آ رہا، اور جو مشرک ہے وہ غیر کو پکار رہا ہے، اس کے پاس سب کچھ آ رہا ہے۔ تو یہ فرشتے، اچھا شام کے وقت آخر میں جب جال ڈالا نا تو ایک مچھلی آ گئی۔ جب ایک مچھلی ہے، یہ بوریاں بھرے ہوئے ہیں جو مشرک ہے، اور ایمان والا وہیں ڈال رہا ہے اور اللہ کا نام لے کر ڈال رہا ہے، پھر بھی کچھ نہیں آ رہا۔ آخر میں ایک مچھلی، جیسے وہ مچھلی آئی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مجھے مچھلی دے دی۔ اب وہ جال کھینچ رہا ہے، جب قریب آئے نا اسے مچھلی کو پکڑا، مچھلی پھسلی گئی، وہ بھی ہاتھ نہ آئی، اس سے تو اور پریشانی بڑھ گئی، لیکن وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہا۔ اس پریشانی میں اس نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ یہ فرشتے بھی پریشان، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، تو جانتا ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، مشرک کو تو نے اتنا دیا ہے اور جو تجھے پکارنے والے اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم دونوں جنت اور جہنم کی سیر کرو۔ پہلے جہنم کی طرف گئے، وہاں جا کر دیکھا تو وہاں بڑے بڑے آگ کے پہاڑ ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، بڑے بڑے جنگل ہیں، بڑے بڑے کنویں ہیں، یعنی عذاب کی مختلف صورتیں بنی ہوئی ہیں، خوف و ہراس ہے۔ تو جہنم کا جو دروغہ تھا اس نے بتایا کہ آج جو مشرک شکاری تھا نا، جب وہ بت کو پکارتا تھا، اللہ کے غیر کو پکارتا، اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں ایک وادی تیار کر دیتا۔ پھر دوبارہ جب وہ غیر اللہ کو پکارتا، اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں وادی تیار۔ اس نے سارا دن غیر اللہ کو پکارا، اس کے لیے اتنا جہنم تیار ہو گیا۔ پھر جنت کی طرف گئے، وہاں محلات تیار ہیں، باغات ہیں، ماشاءاللہ مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، خوبصورت جنت ہے۔ پوچھا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ آج سارا دن جو اللہ کو پکارتا رہا اور اس کے پاس مچھلی نہیں آتی، جب اللہ کو پکارتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اس کے لیے جنت تیار کرتا ہے۔ پھر جب کچھ نہیں آتا تھا نا، پھر صبر کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اور جنت تیار کر لیتا تھا۔ پھر بھی اللہ کو پکارتا، اللہ خوش ہو کر پھر جنت تیار کر دیتا۔ سارا دن اس نے اللہ کو پکارنے میں گزاری، مشکلات میں صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ جنت تیار کر دی۔
پھر فرشتے بھی خوش ہوئے، واقعی وہ مچھلیاں تو عارضی ہیں، وہ تو ختم ہو جائیں گی، اصل تو جنت ہے، جنت بنا لی اس نے، وہ تو خسارے میں گیا جس نے سارا دن مچھلیاں کھا بھی لی پھر بھی جہنم میں گیا، کیا فائدہ ہوا مچھلیاں کھانے کا؟ تو مشکلات اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو، اور جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، پریشانیاں اس کو دیتا ہے۔ پریشانیوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ جب پریشانی ہے کرنا کیا ہے؟ جب پریشانی ہے بے صبر نہیں بننا، جلد بازی نہیں کرنی، واویلا نہیں کرنا، اور دل کو گھٹانا نہیں ہے، ہمت کرنی ہے، اور اچھے راستے کو چمٹے رہنا ہے، اچھا راستہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ دیر آزماتا نہیں ہے، اس صبر پر اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ صبر کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک تو صبر کرنا ہے اور دوسرا اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت پڑ گئی، کوئی بھی مشکل ہے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ دیتا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک طالب علم کا دل نہیں لگ رہا، وہ کہتے ہیں یا اللہ کسی طرح چھٹی مل جائے، کسی طرح کوئی صورت بن جائے، میں یہاں سے نکل جاؤں، بس دل نہیں لگ رہا، پریشانی بڑی ہو رہی ہے۔ اب پریشانی تو ہو رہی ہے اس کے دماغ پر، دل پر، لیکن جو مانگ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں مانگ رہا، اس کے لیے نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اچھی چیز عطا کرتا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ اس کا دل لگوا دیتا ہے۔ طالب علم کو کہنا جس کا دل نہیں لگ رہا، آپ 2 رکعت اچھی طرح وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو، یا اللہ میرا دل لگا دے۔ شیطان اس کو کہتا ہے کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے گا دل تو تیرا لگ جائے گا، پھر یہاں پڑھنا پڑے گا تجھے۔ تو اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اچھی چیز عطا فرماتا ہے۔ طالب علم کو اگر سبق یاد نہیں ہو رہا، اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے سبق ہی نہیں یاد ہو رہا۔ ہمارے جو بڑی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کے بعد آدمی عالم بن جاتا ہے، کون سی کتاب ہے؟ صحیح البخاری۔ نام تو اس کا اور ہے، مشہور ہے صحیح البخاری کے نام سے۔ امام محمد بن اسماعیل، آپ کو پہلے بھی سنایا ہے یہ جو پیدا ہوئے آنکھیں ٹھیک تھی، بعد میں آنکھیں چلی گئی ان کی، ماں ان کی روتی تھی، باپ فوت ہو گئے تھے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، یہ نابینا ہے، بجائے اس کے کہ یہ میرا سہارا بنے، یہ تو خود محتاج ہے، میرا کیا سہارا بنے گا جب بڑا ہوگا، روتی تھی۔ اور ایک عرصہ ہو گیا ان کو اللہ سے مانگتے مانگتے، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئی، مانگتے رہے، یا اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے، نظر دے دے، بہت مانگا۔ ایک رات مانگتے مانگتے روتی روتی سو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کی تو اللہ تعالیٰ نے نظر لوٹا دی ہے۔ آنکھ کھلی، فوراً بیٹے کو دیکھا، بیٹا دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے نظر واپس کر دی اور ایسی نظر عطا فرمائی کہ سب سے بڑے امیر المؤمنین فی الحدیث کے امیر المؤمنین ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے مسلسل مانگنا ہے. کسی کو کوئی مشکل پیش آئے، طالب علموں کے بارے میں بھی یہی اصول ہے. جو طالب علم نہیں ہیں، بہر کے احباب ہیں، میں ہوں، میرے لیے بھی یہی حکم ہے. کوئی بھی مشکل پیش اللہ سے مانگے. اللہ کا وعدہ ہے جب بھی اللہ کو پکاریں گے اللہ سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے کہ یہ چیز اس کو کب دینی ہے. بس ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں. اب اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. حدیث شریف میں دینے کی صورتیں آئی کہ اگر اس کے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ یہی دے دے گا، اگر یہ بہتر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے متبادل دے گا جو اس کے لیے بہتر ہوگا، یا کم از کم اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کی برکت سے اس کی مصیبت ٹال دے گا. اب مانگ رہا ہوں اپنے ابا سے، ابا جی مجھے موٹر سائیکل کی چابی دے دو، اور ابا جانتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل کی چابی اس کو دے دی، یہ اسٹارٹ کرے گا، موٹر سائیکل بھی نہیں بچے گا، یہ بھی نہیں بچے گا. تو ابا اس کو موٹر سائیکل دے گا، چابی دے گا؟ اس کو کہے گا بیٹا آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ جب بڑے ہو جائیں گے آپ کو موٹر سائیکل دیں گے. وہ جب اصرار کرے گا ابا جی مجھے تو موٹر سائیکل چاہیے، تو ابا کیا کرتا ہے؟ بازار سے اس کے لیے چھوٹی سائیکل لے آتا ہے، تو یہ چلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے اس وقت وہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے جب یقین کر کے مانگیں گے کہ اللہ مجھے دے، میں محتاج ہوں اور کہاں جاؤں، تیرا ہی دروازہ ہے، یقین کر کے مانگے اللہ مجھے دے گا. تو جو مانگ رہا ہے اگر اس کے لیے مفید نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے متبادل دے گا اس کو جو اس کے لیے مفید ہو. یہ لطیفہ میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں چرا رہا تھا گائے، اس کی گائے بڑی خوبصورت تھی اور کو بڑی پسند تھی. تو وہ کہیں کسی درخت کے نیچے سو گیا، اس کو نیند آ گئی. دوپہر کو جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا گائے مری پڑی ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ کس ظالم نے میری گائے کو مار دیا. اس نے کہا یا اللہ جس نے اس گائے کو مارا میرے سامنے لیا اس کو. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، دیکھا تو شیر آ رہا ہے، پھر بھاگا. اب جو چیز یہ مانگ رہا ہے یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے لیے مفید ہے یا نہیں. اللہ نے اس کی دعا ویسے قبول کی تو پھر بھاگا پھر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہ چیز عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. تو ایک تو یقین کر کے اللہ سے مانگنا ہے. دوسرے نمبر پر سراپا سوالی بن کے مانگنا ہے. یعنی جب اللہ سے مانگ رہا ہو تو اس وقت یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا اور اللہ ہی دے گا، بس اللہ کا غیر اور نہیں ہے جو مجھے دے، اللہ ہی دے گا. سراپا سوالی کا یہ مطلب ہے، بس اللہ ہی سے مانگنا ہے اور اللہ دے گا. مسلسل مانگوں گا اللہ دے گا. یوں نہ ہاتھ یہاں ہے اور سوچ رہا ہے کچھ اور. عام طور پر دعا میں یہ عادت ہوتی ہے کہ بس زبان پر چڑھے ہوئے الفاظ ہیں وہی اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربنا آتنا فی الدنیا. یہ بھی پتہ نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بھی پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ سے دنیا کی اچھائیاں مانگ رہا ہوں تو اچھائیاں سراپا اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سوچے یا اللہ تو ہی اچھائیاں مجھے دے دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہ سے مانگنے کی کیفیت سے پڑھے، اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے،
تو مجھے دنیا میں اچھائیاں دے دے اور آخرت میں بھی اچھائیاں دے دے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. اگر بے خیالی میں ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یوں دیکھ رہا ہے ادھر ادھر اور پڑھ بھی رہا ہے، یہ مانگ تو نہیں رہا. اور اگر کسی بندے سے ہم اس طرح کی بات کریں، اس کو کہیں بھئی مجھے 10 روپے ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دے، 10 روپے ضرورت ہے، وہ کہے گا منہ ادھر کرتا ہے، مانگتا میرے سے ہے، چل دفعہ ہو جا. اللہ سے مانگے، دل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے مانگے، یا اللہ دے دے. پھر اگر اس وقت نہ ملے فوراً تو مایوس نہ ہو. تیسری بات، مایوس نہ ہو. جیسے میں نے واقعہ سنایا آپ کو کہ اس ایمان والے نے اللہ سے مانگنے میں تسلسل اختیار کیا، مایوس نہیں ہوا، آخر تک اللہ سے مانگتا رہا، مایوس نہیں ہوا. تو مایوس نہیں ہونا، اللہ دے گا. کبھی مسلسل مانگنا اللہ تعالیٰ اس کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے. آگے پیچھے تو مانگتا نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت اس وقت پوری میرے ذہن میں نہیں ہے، لعلہم یتضرعون، اس کا آخر یہ کہ ہم انسان کو پریشانیاں دیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے روئے، آہذاری کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ بندہ میرے سے مانگے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا بسا اوقات چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کی ماں، اس کا ابا، اس کا بھائی چیز اس کو پکڑانے کی کوشش کرتے، وہ ایسے ہاتھ اوپر کرتا ہے، پھر وہ اس کو اوپر کر دیتا، پھر وہ اوپر ہونے کی کوشش کرتا ہے پکڑنے، پھر اس کو اور اوپر کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یوں اٹھنا ان کو بڑا پسند آ رہا ہوتا ہے. اس کو کھڑا کرتے ہیں، انگلی ایسے کرتے ہیں، بھئی اس کو پکڑو. وہ پکڑنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھتا، اس کو پیچھے کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چلنا ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ کسی طرح چلے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا مانگنا بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ پھر مانگے، پھر مانگے، پھر مانگے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو صحیح ضرورت کب ہوگی. اللہ تعالیٰ اس وقت عطا کرتا ہے. اس لیے مسلسل اللہ سے مانگنا. صحابہ اکرام سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، جو بھی کوئی ضرورت ہوتی فوراً اچھی طرح وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی ضرورت پوری کر دی تو اللہ کا شکر ادا کرتے. نئی ضرورت پوری ہوئی تو پھر مانگ رہے ہیں، پھر مانگ رہے ہیں، پھر مانگ رہے ہیں، پھر نفل پڑھ رہے ہیں، پھر نفل پڑھ رہے ہیں. مسلسل پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازہ کھول دیتے. اللہ کی ذات پر یقین کر کے اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، شر نہ مانگے. اچھی چیز مانگے، بری چیز اللہ سے نہ مانگے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں اچھی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اچھی چیز عطا کر. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تجھے اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو پریشانی برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ خیر عطا کرتا ہے. اس لیے اللہ سے خیر مانگنی، مانگنے کی عادت بنائیں. اگر مانگنے کی عادت بنا لیں، توجہ سے بات سنیں بھائی، جیب میں ڈالیں اس کو. اگر مانگنے کی عادت بنائیں نا ہم، اللہ تعالیٰ ایک وقت تک انسان کو آزماتا ہے، پھر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک کتاب میں نے پڑھا، اب مجھے وہ یاد میں نہیں آ رہی، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً انہی کے بارے میں، اللہ کے بڑے ولی دوست، اس لیے ان کو پیران پیر کہتے ہیں. سلسلہ قادریہ کے
بانی ہیں، قادری سلسلہ ان کے نام کی وجہ سے قادری سلسلہ کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے پر کھڑے تھے، ایک آدمی پل کراس کر رہا تھا، پل۔ اس وقت آج کل والی پلیں نہیں جس میں 2 ٹرک کٹھے گزر رہے ہوتے ہیں، 4 ٹرک کٹھے گزر رہے ہوتے ہیں، ایسی پلیں نہیں، بالکل باریک ایک آدمی گزر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کا نہر، بڑے نہر کا پل تھا یا کسی حوض پر، دریا پر، برا لکھا یہ تھا کہ ایک آدمی وہاں پل کراس کر رہا تھا تو وہاں سے گرنے لگا۔ جیسے گرنے لگا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کو ڈبونے سے بچا لے۔ جو دعا کی، وہ گرا۔ کتاب میں لکھا تھا کہ وہ پانی پر نہیں، وہیں روک گیا، یعنی فضا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں روک دیا۔ یہ دعا کی قبولیت ہے، جب بار بار اللہ سے مانگے گے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، فوراً۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی دیری نہیں لگتی، فوراً پورا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، یقین کر کے مانگے اور خالص ہو کر مانگے، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے مانگے۔ جب مسلسل اللہ سے مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری دعاؤں کو قبولیت سے نوازے گا، پھر جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے اللہ قبول کر لے گا۔ اس کے لیے شرائط بھی ہیں، بھی زبان سے جھوٹ نہ بولے، کیونکہ ناپاک زبان سے جو دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح حرام سے بچے، حرام کھانے سے بچے، کیونکہ حرام غذا جو ہوتی ہے اس سے جو جسم میں قوت آتی ہے، زبان میں قوت آتی ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اس زبان کی حرام غذا سے جو زبان میں قوت آئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ جھوٹ سے بچے، حرام سے بچے، بس یہ 2 کام نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، حرام نہ کھائے، پھر جب بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرماتے تو ایک آدمی کھڑا ہوا، صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول باغات سوکھ رہے ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ کے باغات اب بھی ان کو جو پانی دیا جاتا ہے زیادہ تر بارش کے پانی سے وہ سیراب ہوتے ہیں باغات۔ اب چشمے بھی لگ گئے ہیں لیکن زیادہ تر بارش کے پانی سے۔ تو اس وقت تو بارش کا پانی ہوتا تھا، دوسری کوئی صورت نہیں تھی، بجلی نہیں تھی اس وقت۔ انہوں نے کہا باغات سوکھ ہیں، یا اللہ کے رسول اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہیں ہاتھ اٹھائے، ابھی مانگ رہے تھے، دعا پوری ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب جمعہ پڑھ کے اب یہ خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد 2 رکعت ہوتی ہے، اور اس کے بعد سنت نوافل اگر کوئی پڑھے زیادہ دیر لگے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو ہم بارش میں چل رہے، یعنی اسی وقت بادل جمع ہوئے، اسی وقت گرجنے لگے، برسنے لگے، یہاں تک کہ نالے گلیاں بہ رہی تھی۔ پورا ہفتہ بارش رہی، اگلے ہفتے پھر سارے بھیگے ہوئے جمعہ کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے، وہی صحابی کھڑے ہوئے یا کوئی اور، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب تو بہت پانی ہو گیا ہے، اب دیواریں بھی گرنے لگی ہیں، آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ادھر کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اسی وقت۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم باہر نکلے تو ہم دھوپ میں چل رہے۔ اسی طرح کا بالکل واقعہ پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے امیر المومنین دعا کیجئے، باغات سوکھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تو اسی وقت جمعہ میں بارش شروع ہو گئی، اور اگلے ہفتے تک بارش رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بادل ٹال دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سیراب نہیں ہو رہا تھا، خادم نے بتایا کہ باغ سوکھ رہا ہے، تو انہوں نے پانی منگوایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اللہ سے مانگا۔
اس آدمی سے کہا باہر جا کر دیکھو بادل ہیں، انہوں نے کہا بادل نہیں ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، پھر کہا کہ جا کر دیکھو بادل ہیں، انہوں نے کہا چھوٹے چھوٹے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا مانگی، پھر کہا جا کر دیکھو بادل ہیں، انہوں نے کہا ہاں بڑا سارا ٹکڑا ہے۔ یوں 2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب اللہ اتنا قبول کرنے والا ہے۔ تو آج بھی وہی رب ہے، ہم اسی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی نبی پر ایمان رکھتے ہیں، وہی اللہ کے نبی کی باتیں اب تک ہمارے پاس بھی پہنچی ہوئی ہیں جو صحابہ کو پہنچی تھی۔ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست بتائی تھی، ہمارے پاس واسطوں سے پہنچی۔ ان کے پاس ہی مساجد تھی، وہ بھی روٹی کھاتے تھے، وہ بھی قرآن پڑھنے والے تھے، لیکن زبان سے سچ بولتے تھے، حلال کھاتے تھے، پھر اللہ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو پہلے، آپ سب حضرات کو دوسرے نمبر پر یہ عرض کرتا ہوں، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی غم ہو، طالب علم سبق یاد نہیں ہو رہا، اللہ سے مانگے، دل نہیں لگ رہا، اللہ سے مانگے، آپ کے پاس خرچہ ختم ہو گیا، اللہ سے مانگے، اور خرچہ ختم ہونے پر جب اللہ سے مانگ رہے ہو اماں ابا کو ذہن میں نہ ڈالیں یا اللہ 1000 روپیہ دے دے، ساتھ ہی کہے کہ فون کروں گا ابا کو، وہ 1000 روپیہ بھیج دے گا، ان کو درمیان میں نہ لائے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ ہر بات اللہ سے مانگے اور مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ سارے کام بنا دے گا۔ لکھائی ٹھیک نہیں ہو رہی، اللہ سے مانگے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ابھی امتحان ہوگا، اللہ سے مانگے یا اللہ امتحان میرے آسان کر دے، تو اللہ تعالیٰ امتحان آسان کر دے گا۔ اور اللہ سے امید لگا کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور پھر یقین رکھیں کہ میں نے مانگ لیا، اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا ہے تو اللہ ایسا کرے گا۔ اگر پھر مذبذب رہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا، میری بات سنی نہیں سنی، تو پھر نہیں، پھر مشکل ہے۔ یقین رکھیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا جو میں نے پڑھا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ ان کو بتا دیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، جب بھی کوئی پکارتا ہے جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے کام بنا دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی حیران ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کے لیے آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا نا، کس نے ٹھنڈا کیا؟ اللہ نے ٹھنڈا کیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کس نے نکالا وہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے سے نہ مانگتے یونس علیہ السلام، میرے سے نہ مانگتے تو قیامت تک مچھلی میں رہتے، الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی میں رہتے۔ انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے باہر کر دیا۔ تو ایسے اللہ دروازے کھولتا ہے، انسان کی عقل بھی حیران ہو جاتی۔ اللہ سے مانگنا ہے، مانگیں گے نا، سارے اللہ سے مانگیں گے اور ہر چیز اللہ سے مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، اس میں بھی حیا نہ کرو۔ تو یہ تو تسمہ ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگیں؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔